بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبستان شبلی کے علماء نے دین کی جو تعبیر پیش کی ہے اس میں اصل کی حیثیت عبادت کو ہے اور مقصد تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں مذہب پر غور و فکر کی جو بھی روایات وجود پذیر ہوئی ہیں اس غور و فکر کے مقصد کے حوالے سے امت میں متعدد اختلافات رہے ہیں۔ اس مدرسہ فکر کے اصحاب علم نے قرآن مجید پر غور و تدبر کے بعد اس راز کو دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ راز تو دریافت ہو چکا ہے اور اس کی بنائے استدلال اللہ تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس ذریعے کو اپنایا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذریعہ ہی مقصد بن جاتا ہے۔ دین پر غور و فکر، علم و تحقیق، فکر و نظر، مذہبی اداروں سے وابستگی، مختلف مسالک کے ساتھ جڑ کے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کا امتحان دنیا میں بپا کیا ہے اس کا ناگزیر تقاضا ہے، لیکن یہ امتحان کا ایک حصہ ہے۔ اس امتحان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمارے عمل کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب نے میری بارگاہ میں اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے۔ وہاں پر ہم کسی گروہی تعصب، کسی مسلکی شناخت، کسی بھی مذہبی تعبیر کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں جائیں گے۔ وہاں پر جس طریقے سے ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے بالکل اسی طریقے سے دوبارہ اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ تو جس وقت ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو جو مقصد تھا دین کا اس کو ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا اس پر سوال و جواب ہوگا۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی شخصیت کے بڑے امراض میں سے یہ مرض ہے کہ جس وقت وہ ایک مقصد کو پورا کرتا ہے تو دوسرے مقصد کو پورا کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو وہ کمپرومائز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ختم نبوت سے پہلے جو اسکیم پیدا کی کہ وہ قوموں کا انتخاب کرے گا اور اللہ کے پیغمبر آنا بند ہو جائیں گے تو وہ قومیں اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائیں گی، ان قوموں کا بھی سب سے بڑا مرض قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہی تھا کہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کا ناگزیر تقاضا تھا کہ وہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اللہ کی منشا کو جانیں، اس کی خواہش کو دریافت کریں اور تقرب اللہ جو اصل ہے دین کی اس میں سرگرداں رہیں۔ لیکن جو ذمہ داری ان کو دی گئی اس ذمہ داری ہی کو انہوں نے اصل سمجھ لیا اور جو مقصود تھا اس کو فراموش کر بیٹھے۔ تو یہ بہت خوشی، مسرت اور تہنیت کا موقع ہے کہ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے آج سے برسوں پہلے اس تعبیر کو نہ صرف یہ کہ پیش کرنے کا آغاز کیا بلکہ اس کے جو لوازم ہیں اور ناگزیر تقاضے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی۔ میں گفتگو کا خاتمہ ایک چھوٹے سے واقعے کو سنا کے کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے کسی صوفی بزرگ اور شیخ نے اپنے سالکین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ سب نے کہا آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے سیدنا خدیجہ۔ کہ پھر کون ایمان لایا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کے دوست ابو بکر۔ کہ پھر کون ایمان لایا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کے غلام زید۔ تو شیخ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہی تینوں کیوں سب سے پہلے ایمان لائے؟ تو سالکین نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں پہلی بیوی ہے جو انسان کی خلوت و جلوت کی ساتھی ہوتی ہے، اندر و باہر کی رازداں ہوتی ہے، جس سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عیب، کوئی بھی صلاحیت مخفی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوست، وہ دوست جس کے ساتھ بے تکلفی کے سارے لمحات بسر ہوتے ہیں، جس کے ساتھ پردہ اور حجاب کچھ نہیں ہوتا، جو آپ کے اندر باہر سفر و حضر کا امین ہوتا ہے اور خلوت و جلوت کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ نوکر، وہ غلام کہ جس کے اوپر تمہارے اختیار کے سارے نشتر چلتے ہیں، تم جو کچھ گھر میں ہو، جو کچھ باہر ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔
یہ تینوں کریکٹرز، یہ تینوں کردار سب سے پہلے ایمان لائے۔ کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص اپنی فکر میں، اپنے کردار میں ایک سچا اور ایک امین شخص ہے۔ تو سبق انہوں نے یہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نظر میں کیسے ہو، تو ان تین کرداروں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں ان سے پوچھ لو کہ تم کیسے ہو۔ اگر تمہاری بیوی یہ گواہی دیتی ہے، اگر تمہارے دوست یہ گواہی دیتے ہیں، اور اگر تمہارے زیر دست تمہارا عملہ، تمہارے نوکر یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی کردار کا ایک بلند آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری قبولیت ہو چکی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے استاد مکرم کی خدمت کا موقع میسر ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ اب وقت گزارتے ہیں، کوئی ان کی کوئی کرامت بتائیے، کوئی اس طرح کی چیز بتائیے۔ تو میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو گھر میں ہے وہی باہر ہے، اور جو وہ باہر ہے وہی گھر میں ہے۔ تو ہم سب کا بھی یہ امتحان ہے جو ان مذہبی اداروں سے، ان تحریکوں سے وابستہ ہیں، کہ ہمارے بارے میں بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ یہی گواہی دیں کہ جب سے یہ المورد میں آنا شروع ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا ہے، تو ان کی نمازوں میں پابندی آئی ہے، ان کے اخلاق بہتر ہوئے ہیں، سچائی کے ساتھ ہمیشہ کنسسٹنٹلی کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی فکر کو تو سچائی سمجھیں اور اس فکر کے جو ناگزیر تقاضے اور مقصد ہیں ان کو فراموش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے میں اس سلسلے کو آگے جاری فرمائے اور ہم سب کو اصلاح اور خیر کا طالب بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔